شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ملک الموت ایک راستے میں آیا اور ایک سند میں یہ الفاظ ہیں، پہلے ملک الموت سامنے آیا کرتا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو ان سے کہا، اپنے رب کا فیصلہ قبول کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی آنکھ پر ہاتھ مار کر اسے پھوڑ دیا۔ ملک الموت اللہ کے پاس واپس گیا اور کہا، اے اللہ، تو نے مجھے اپنے ایک بندے کی طرف بھیجا جو مرنا نہیں چاہتا، اس نے میری آنکھ بھی پھوڑ دی، اگر تیرے یہاں اس کی عزت نہ ہوتی تو میں اس پر بہت بھاری ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ دوبارہ ٹھیک کر دی اور فرمایا، میرے بندے کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو، کیا تم زندگی چاہتے ہو؟ اگر تم زندگی چاہتے ہو تو اپنا ہاتھ بیل کی پشت پر رکھو، جتنے بالوں کو تمہارے ہاتھ ڈھانپ لیں تو ہر بال کے بدلے تم 1 سال زندہ رہو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ عز و جل نے فرمایا، پھر تم مر جاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو پھر ابھی کیوں نہیں؟ اے میرے رب، مجھے ارض مقدسہ کے مقام پر موت دے۔ ملک الموت نے انہیں ہلکا سا چھوا اور ان کی روح قبض کر لی۔ پھر ان کے بعد ملک الموت لوگوں کے پاس پوشیدہ آنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، واللہ اگر میں اس کے پاس ہوتا تو تمہیں اس کی قبر دکھاتا، سرخ ٹیلے کے پاس راستے میں، اور ایک روایت میں ہے کہ سرخ ٹیلے کے نیچے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع مروی ہے، 3 آدمی ایسے ہیں جن کے فرض و نفل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا: والدین کا نافرمان، احسان جتلانے والا، تقدیر کو جھٹلانے والا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔